حوالے سے بات کریں گے. اس سے پاکستان اور نمیبیا کے درمیان جو ہے وہ میچ تھا. پاکستان ایکسپیکٹڈ تھا, فیوریٹ تھا کہ وہ یہ میچ جو ہے وہ جیتے گا, اور بڑا کنونسنگلی جو ہے پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا. 200 رنز کا ٹارگٹ پاکستان کی جانب سے دیا گیا تھا, لیکن نمیبیا کی ٹیم جو ہے وہ آدھا جو سکور ہے وہ بھی نہ کر سکی, 100 رنز بھی جو ہے وہ پورے نہیں کر سکی. اب اس کے بعد آبویسلی نمیبیا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی کمزور ترین ٹیموں میں سے جو ہے وہ شامل تھی. یہی ایکسپیکٹ تھا کہ پاکستان ان کو ہرا لے گا, لیکن آبویسلی دس از پاکستان, سانو ڈر ہی لگتا ہے پتہ نہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو نہ جائے, لیکن خیر خیریت سے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اچھا, لیکن 2-4 پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنا چاہوں گا, وچ از اے میٹر آف کنسرن. میرے لیے ابھی بھی یہ میٹر آف کنسرن ہے. پاکستان اب سپر 8 کے مرحلے کے لیے تو اس نے کوالیفائی کر لیا ہے, جہاں پہ گروپ بی کے اندر جو ہے جو دوسرا گروپ ہے اس میں سری لنکا, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے ساتھ جو ہے اب اس کے میچز ہوں گے. 3 میچز جو ہیں سپر 8 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کھیلے گا. لیکن اس ساری چیز کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو اس مرتبہ سلمان علی آغا نے جو ہے وہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. شکر ہے کہ وہ والی حرکت نہیں کی جو بھارت کے خلاف کی تھی, لیکن ابھی بھی کچھ غلطیاں کی ہیں جو بھارت کے خلاف بھی کی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اوپنرز یہاں پہ آئے اس میں اچھی بات یہ تھی کہ صاحبزادہ فرحان نے جو ہے وہ اپنی سینچری مکمل کی. یہ T20 میں ان کی پہلی سینچری تھی. لیکن میرے لیے میٹر آف کنسرن جو ہے وہ سائم ایوب تھے. سائم ایوب جو ہے وہ شروع سے ہی بڑے شکی لگ رہے تھے, بلکہ 2 تو انہوں نے جو شاٹس کھیلی وہ بالکل ان کے کیچ ہو سکتے تھے. ایک تو شروع میں ہی ان کا ایک بال جو ہے وہ ایج ہوا, وہ قریب ہی کیچ ہو سکتا تھا. اس کے بعد ایک اسپنر کی بال کے اوپر بھی بڑی مشکل سے وہ بال انہوں نے سنبھالی, وہ جو فیلڈر تھا اس سے ذرا ہی دور گری, ورنہ وہیں پہ وہ کیچ ہو سکتے تھے. لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی جس بال کے اوپر وہ کیچ ہوئے, ایک وائڈ ترین بال, مطلب اس کو وہ صرف اگر وہ چھوڑ دیتے تو وہ آرام سے جو ہے وہ بال وائڈ تھی. وائڈ بال کو کھیلتے ہوئے کیچ ہو جانا, مطلب یہ ایک ایسا آؤٹ ہوتا ہے جس کو فیلڈر تو اپنا سر پھاڑتا ہی پھاڑتا ہے, اپنے جا کے بال کھینچتا ہے کہ میں کس بال کے اوپر آؤٹ ہوا ہوں, لیکن پھر اس کی پوری ٹیم بھی اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ وائڈ بال تو آؤٹ ہو گیا. مطلب یہ والی صورتحال تھی. سو دس ایکچولی اسپیکس والیومز اباؤٹ ہز کانفیڈنس کہ اگر آپ اتنی بال باہر جا رہی ہو اور آپ اس کو کھیلنے کی اگر آپ اٹیمپٹ کریں اور اس کے بعد آپ کیچ آؤٹ ہو جائیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بالکل لو ہوا ہے. ایک بات, یہ میٹر آف کنسرن از 1. نمبر 2, بابر اعظم. مطلب آپ کے 5 بیٹسمینوں نے بیٹنگ کی, لیکن بابر اعظم کی بیٹنگ ہی نہیں آئی. اب مجھے نہیں پتا یہ کیا اسٹریٹجی تھی, لیکن میں تو اس کو ایکچولی بابر اعظم کی بہت بڑی انسلٹ کنسیڈر کروں گا. وہ اس کی وجہ یہ کہ بابر آلریڈی آؤٹ آف فارم ہے, نمیبیا کے خلاف آپ میچ کھیل رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا ان کو بیٹنگ آرڈر میں اوپر لے کر آتے آپ, تاکہ وہ اس ٹیم کے خلاف تھوڑی سی بیٹنگ کرتے, پچ کے اوپر آ کے کھڑے ہوتے, تھوڑا سا بلہ چلنا شروع ہوتا ہے, کوئی 30-40-50 رنز وہ یہاں پہ کرتے تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ٹھیک ہو. بابر اعظم کو بیٹنگ ہی نہیں ملی, اندازہ کریں آپ. اور یہاں پہ جس طرح میں رمیز راجہ کی ایکچولی کامنٹری سن رہا تھا, وہ میچ کے دوران یہ کہہ رہے تھے کہ سائم ایوب کے حوالے سے اگر اتنا میٹر آف کنسرن ہے, اب ذہن میں رکھیے گا رمیز راجہ خود بھی ایک اوپنر تھے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سائم ایوب کا اتنا کانفیڈنس کا میٹر ہے تو بابر اعظم کیوں نہیں, بابر اعظم کو آپ موقع کیوں نہیں دیتے کہ وہ اوپن کر کے دیکھیں, آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. آج یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا تھا, بابر کو جو ہے وہ آپ اوپن کروا دیتے, بابر جو ہے وہ کھیلنا. اب مطلب یہ بالکل ڈفرنٹ ڈبیٹ ہے, بابر کو نہیں کھلانا چاہیے, کھیلنا چاہیے, نہیں کھیلنا چاہیے. الٹیمیٹلی آپ نے کھلایا, آپ نے اسے پلینگ 11 میں ڈالا, اب آپ لے کر گئے ہیں, اب آپ کو کچھ نہ کچھ تو اس سے کرنا ہے. خدا کے لیے وہ ہاکی والا کام نہ کروا دینا کہ بھائی پانڈے تو دے ساڑھے بہ کے تو روٹی بنا دے. مطلب ظاہری بات ہے وہ ایک فارمر کیپٹن ہے, ایک آپ کا بہت بڑا نام ہے ٹیم کا, یو ہیو ٹو یوٹیلائز ہم. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب سے اوپننگ کروائی گئی. سلمان علی آغا اس کے بعد دوبارہ اسی طرح نمبر 3 کے اوپر آئے جس طرح انڈیا کے خلاف آئے تھے. خواجہ نافع اور شاداب خان, ان کو جو ہے وہ دوبارہ بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا. خواجہ نافع جو ہے وہ صرف 5 گیندوں کا سامنا کیا, 5 رن انہوں نے بنائے. شاداب خان نے جو ہے وہ 36 رن سکور کیے, جس میں 3 چھکے بھی شامل تھے. لیکن اوبیسلی صاحبزادہ فرحان کے 58 گیندوں کے اوپر 100 رنز کی بدولت جو ہے وہ پاکستان 199 رن سکور کرنے میں کامیاب ہوا. اگلے میچ کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ کیا بابر کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے. فی الحال تو ان کی ڈیموشن کر دی گئی, مطلب نمیبیا کے خلاف میچ میں ان کی ڈیموشن کر دیا گئے. شاہین شاہ افریدی کو جو ہے وہ اس مرتبہ ڈراپ کیا گیا. آئی تھنک دس واز اے گڈ ڈیسیجن. وہ شاہین شاہ افریدی کی نہ وہ پیس ہے, نہ وہ مطلب ان کی وہ نہ سوئنگ ان کو مل رہی ہے اتنی. ان کی جگہ جو ہے وہ سلمان مرزا کو جو ہے وہ لایا گیا, اور سلمان مرزا نے اوور آل میرے خیال میں اچھی بالنگ کی. ان کی بالنگ جو ہے وہ زیادہ بری نہیں تھی. اٹ واز اے ڈیسنٹ بال. 2 اوور انہوں نے کہا, 11 رن انہوں نے دیے. لیکن عثمان طارق, میرے لیے بالنگ ڈپارٹمنٹ میں جو سب سے بڑا کنسرن تھا وہ تھے عثمان طارق, جنہوں نے 4 اوور کرائے, انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی. لیکن اس مرتبہ پھر سے 10ویں اوور کے بعد جو ہے وہ عثمان طارق کو انٹروڈیوس کیا گیا. کامنٹیٹرز بھی, وسیم اکرم بھی یہی بات کر رہے تھے, رمیز راجہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پائن کس بات کا انتظار ہوتا ہے. مطلب اب یہ صورتحال ہے. T20 کے اندر ایک مطلب ایک تھیوری جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ رنز دینا بند کریں, بیٹسمین جو ہے آٹومیٹکلی رسک لے گا. جب بیٹسمین رسک لے گا تو آپ کو وکٹ دے گا. اگر آپ انڈیا کے اگینسٹ میچ میں بھی دیکھ لیں تو ابھیشیک جو ہے وہ اس نے یہی کیا تھا کہ اس نے 5 گیندیں جو ہے وہ ڈاٹ ہو گئی تھی, 1 رن صرف سکور تھا. اس نے باؤنڈری مارنے کی کوشش کی اور کیچ ہو گیا. تو اسی طرح آپ یہاں پہ عثمان طارق کو اگر شروع میں لے کر آئیں گے, لیٹس سے دائرہ جب کھل جاتا ہے 6 اووروں کے بعد جب دائرہ کھل جاتا ہے, آپ اس کو انٹروڈیوس کریں, اس کو 7واں دیں, 9واں دیں, 11واں دیں, 13واں دیں. آپ کے جو مڈل کے جو اوورز ہیں اس کے اندر وہ رنز کنٹین کروا لے, رنز کنٹین کریں گے, اس کے بعد وہ رسک لے گا. بیٹسمین جو ہے آٹومیٹکلی رسک لے گا.
رسک لے گا تو اس کے اندر آؤٹ ہونے کا آپ کے پاس جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے کہ آپ اس کو آؤٹ کر سکیں گے, لیکن آپ اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں 10ویں اوور کے بعد. سو کبھی کبھار جس طرح انڈیا کے اگینسٹ بھی آپ نے جب یہ فارمولا اپنایا تو میچ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا تھا, پہلے 10 اووروں میں میچ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا, اس کے بعد فائدہ نہیں تھا, بہت اس کو لیٹ لے کر آیا, اور اس نے عثمان طارق نے اپنا کام کر کے دکھایا, بڑی خوبصورت بالنگ کی, لائن لینتھ باؤنس اسپن آف کٹ, مطلب وہ گوگلیز آف اسپن لیگ اسپن سب کچھ وہ کر رہے تھے. آئی مین ویری گڈ, ویری کنٹرولڈ لائن اینڈ لینتھ. 4 اوور 3 اووروں کے اندر جو انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی. شاداب خان ان کی بالنگ فارم بھی جو ہے وہ واپس آ گئی, 3 وکٹیں جو ہے انہوں نے حاصل کی, 4 اوور دے کے 19 رنز جو ہے انہوں نے دیے. لیکن دوبارہ میں یہ کہتا ہوں اٹ از نمیبیا, اٹ از نمیبیا. اب ورلڈ کپ جو ہے وہ ایک سیریس مرحلے میں جانے لگا ہے جہاں پہ سری لنکا, انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ نے میچز کھیلنے ہیں. اور بائی دا وے نیوزی لینڈ بہت اچھا کھیل رہا ہے, مطلب میں اگر کوئی خطرے کی گھنٹی اگر مجھے, سری لنکا بھی بہت اچھا کھیل رہا ہے, سری لنکا نے آسٹریلیا کو ہرایا اور نیوزی لینڈ بھی بہت اچھا کھیل رہا ہے. سو دیز آر گڈ ٹیمز, ان کے اگینسٹ اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نشتا. ٹھیک ہے, اب آپ کو اپنے آپ کو ذرا یو نیڈ ٹو ایکچولی کم بیک ان یور سینسز. ٹھیک ہے, اٹ از اے گڈ ون, ٹھیک ہے آپ سپر 8 کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر گئے, لیکن اب آپ کو پراپر کرکٹ کھیلنی پڑے گی, اس میں اب غلطی کی کسی قسم کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. سو مجھے اس میچ کے حوالے سے جو تھوڑی سی چیزیں مجھے نظر آئیں وہ بس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا جی, اب میں ذرا کچھ سیاست کے میدان کی طرف جو آنے سے پہلے ذرا ہاکی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. ہم نے نہیں بات کی, مجھ سے آپ کہہ لیجیے پچھلے دنوں اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی تھیں کہ موقع نہیں ملا کہ بات کی جائے. ہوا یہ تھا کہ پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے وہ ایک ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے باہر گئی, اور وہاں پہ خبر یہ آئی کہ جناب وہاں پہ جو ہے ان کی جو ہوٹل کی بکنگ تھی وہ بکنگ ان کے بکنگز ہی نہیں ہوئی تھی, اور لوگوں نے جو ہے, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ انفارمیشن نہیں ہوتی, پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا, اور جی گورنمنٹ کا قصور ہے, گورنمنٹ نے دیکھے کیا کر دیا, گورنمنٹ نے بیڑا کر دیا, گورنمنٹ نے ہاکی ٹیم کا جو ہے وہ بیڑا کر دیا. سن لیں تھوڑا سا پہلے خبر کو انڈرسٹینڈ کر لیا کریں, اس کے بعد لان تان جو گالیاں شالیاں دینی ہے سب کچھ دے دیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جتنی بھی سپورٹس ہوتی ہے نا پاکستان کے اندر, اس کی الگ الگ فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, ہاں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور فیڈریشنز میں فرق ہے, دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ میں گورنمنٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, لیکن جو فیڈریشنز ہوتی ہیں, اب فیڈریشنز کون سی ہیں؟ فیڈریشنز بیسکلی زیادہ تر وہ گیمیں ہیں جو اولمپکس میں کھیلی جاتی ہیں, جس طرح ہاکی بھی اولمپکس میں کھیلی جاتی ہے, ان کی فیڈریشنز کہلاتی ہیں. پاکستان کے لیول پہ وہ فیڈریشنز کہلاتی ہیں, صوبائی لیول کے اوپر وہ ایسوسیشنز کہلاتی ہیں. مثال کے طور پہ پنجاب ہاکی ایسوسیشن, پاکستان پیڈل فیڈریشن. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. تو یہاں پہ جب بھی کوئی ٹیم جاتی ہے, کہیں پہ بھی کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے جاتی ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, پاکستان کا اس نے لوگو لگایا ہوتا ہے, گرین رنگ کی شرٹ اس نے پہنی ہوتی ہے, ہمیشہ فیڈریشن ٹیم کا اناؤنس کرتی ہے, ہمیشہ فیڈریشن ٹیم کی انٹری کرواتی ہے, ہوٹل کا انتظام کرواتی ہے, اس ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتی ہے, ورلڈ باڈی کے ساتھ بھی جو ہے فیڈریشن کرتی ہے. اٹ از ناٹ دا گورنمنٹ. ہاں گورنمنٹ کا عمل دخل کہاں پہ آتا ہے کہ گورنمنٹ ایکچولی پیسے دیتی ہے, فنڈ کرتی ہے. آپ کی ٹیم جا رہی ہے, ہاکی کی ٹیم جا رہی ہے, اس کو فنڈ کرے گی. اور اب یہاں پہ جہاں پہ گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو یہ میں تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بیسکلی جب یہ ٹیم جا رہی تھی تو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے گورنمنٹ آف پاکستان کو, یعنی کہ اس معاملے میں پاکستان سپورٹس بورڈ کو کہا کہ جی ہم ڈبل ٹری ہلٹن ہوٹل جو ہے آسٹریلیا میں, وہاں پہ ہم نے اپنی بکنگ کرائی ہوئی ہے اور ٹیم جو ہے وہاں پہ ٹھہرے گی, کیونکہ FIH جو کہ انٹرنیشنل باڈی ہے اس نے جناب وہاں پہ اس ہوٹل کو جو ہے وہ نامنیٹ کیا ہوا ہے کہ ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پہ ٹھہریں گی. ڈبل ٹری ہلٹن ہوٹل جو ہے وہ آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, اور ظاہری بات ہے یہاں پہ انٹرنیشنلی جب بھی یہ ٹیمیں وغیرہ جاتی ہیں تو 5 اسٹار ہوٹلز میں ہی ٹھہرتی ہیں. بائی دا وے یہ ڈبل ٹری ہوٹل جو ہے وہ یہاں پہ نتھیا گلی کے اندر بھی کھل چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے یہاں کی زمین الوکیٹ ہوئی تھی, اور نتھیا گلی میں اب یہی ڈبل ٹری ہوٹل جو ہے وہاں پہ بھی کھل چکا ہے. ابھی جب میں نتھیا گلی گیا تھا تو میں نے اس کو وزٹ بھی کیا تھا. ویری ایکسپینسو, مطلب 60-70 ہزار روپے کا کمرہ منیمم ہے اس کا وہاں پہ. تو آسٹریلیا کے اندر یہاں پہ اس ہوٹل کے اندر جو ہے بکنگ کی گئی. 20 جنوری کو پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ سپورٹس بورڈ کو, رانا مجاہد صاحب جو ہے جو سیکرٹری ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے, وہ سپورٹس بورڈ کو جو ہے وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے ہم نے یہ بکنگ کی ہوئی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ٹیم نے وہاں پہ 10 سے 15 تاریخ کو ہوبارٹ آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ یہ لیگ کھیلنے کے لیے جانا ہے. ہمیں ہوٹل کی بکنگ چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے ہمیں ڈبل ٹری ہوٹل ہے, اس کی بکنگ کے لیے جو ہے ہمیں پیسے دیے جائیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہ جناب 1,05,74,772 روپے, یہ وہ پیسے ہیں جو بیسکلی پاکستان سپورٹ بورڈ کو بتایا گیا کہ جناب اتنے پیسے لگیں گے, اتنے پیسے ہمیں ہوٹل کی بکنگ کے لیے چاہیے. تو 1,05,00,000 روپے کا یہ چیک ہے جو آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دے دیا گیا کہ یہ جناب. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکچولی اپنا کام کر دیا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا کام ہوتا ہے فنڈز دینا, آگے ان کی ٹکٹیں بک کرنا, ان کے ویزاز وغیرہ, اس کی پروسیسنگ وغیرہ, یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے انکنفرمڈ, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے ہوا یہ ہے کہ ان کو یہ جو ہوٹلز ہوتے ہیں آپ ان کو ساری کی ساری پیمنٹ ایڈوانس کرتے ہیں.
اپنی بکنگ کنفرم کرنے کے لیے آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں نوئنگ کہ وہاں پہ ہاکی کا اتنا بڑا ٹورنامنٹ وہاں پہ ہو رہا ہے. اب خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیسکلی یہ پیمنٹ جو ایکچولی ان کو کی گئی انہوں نے آگے نہیں کی, انہوں نے اس ہوٹل کو وہ آگے شاید یہ بکنگ کے پیسے نہیں پہنچائے. جب یہ وہاں پہ پہنچے, جب ٹیم وہاں پہ لینڈ کی, ان کو پتا لگا جناب ان کی تو بکنگ ہی نہیں ہے. اور اب جب آپ بیسکلی ایڈوانس میں بکنگ نہیں کرتے اور جب آپ اوور دا کاؤنٹر آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں, کسی بھی ہوٹل میں آپ جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ریٹ زیادہ لگتے ہیں. جب آپ فوراً جا کے ریسپشن پہ کہتے ہیں نا بھائی جان مجھے کمرہ دے دیں, تو پھر آپ کو ریک ریٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. گروپ کے جو پیسے ہوتے ہیں کسی بھی کمرے کے وہ کم ہوتے ہیں, ریک ریٹ جو ویسے لگتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس معاملے کے اوپر یہ ہوا کہ وہاں پہ جناب انہوں نے کہا تاڑی تو بکنگ کوئی نہیں, تجھے پیسے نہیں جمع کرائے. اس کے بعد جلدی کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایئر بی این بی کے جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں گھر تھا یا کوئی فلیٹ سے, اس کے اندر جو ہے وہ ارینج کیا گیا. ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ 3 کھلاڑیوں کو گھسا دیا گیا کہ جاؤ جی ادھر ہی جو ہے وہ آپ نے گزر بسر کرنا ہے. اب ایئر بی این بی کے اندر جو ہوتا ہے وہ نہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے, کھانا بھی آپ نے خود ارینج کرنا ہے, اپنا سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. دوسرا یہ ساری پیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ یہ تصویر دیکھیے گا, ڈیلی الاؤنس کے لیے جو ہے وہ یہ ڈی جی پاکستان سپورٹ بورڈ ہیں یاسر پیرزادہ, انہوں نے $115 پر ڈے کے حساب سے جو ہے یہ اس کے پیسے بھی جو ہے وہ ان کو دے دیے تھے کہ جناب یہ آپ نے پلیئرز کو دینے ہیں, جو ان کا ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ ساری مینجمنٹ, یہ سارا کا سارا جو بیڑا غرق ہوا ہے, یہ بیسکلی آپ کی ہاکی فیڈریشن نے کیا ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اس ناقص انتظامات کی وجہ سے پاکستان کے ہاکی پلیئرز کے ساتھ یہ ہوا. اور الٹیمیٹلی اس کے بعد جب جو پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں اماد بٹ, وہ جب آئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, انہوں نے لینڈ کیا ہے, میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی ہم اس مینجمنٹ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. قومی کھلاڑیوں سے آسٹریلیا میں کچن میں برتن کپڑے باتھ روم صاف کروائے گئے, کھانا خود پکایا یا سڑکوں پر رہے, صبح اٹھ کر کچن اور برتن صاف کرنے کے بعد کھلاڑی میدان میں کیا جا کے کھیلے گا. اب بالکل وہ بات صحیح کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے بھی انکوائری کا جو ہے وہ کہہ دیا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹیم مینجمنٹ کو جو ہے وہ فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اب اس میں ایک پرابلم ہے, جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی نا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا انتظام ڈفرینٹ ہوتا ہے, فیڈریشن کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ کسی فیڈریشن کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. آپ ان کے عہدیداروں کو ہٹا نہیں سکتے, وہ اپنے پروسیس کے تھرو, الیکشن پروسیس کے تھرو ہٹا دیں, وہ کر لیں. مطلب مثال کے طور پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, گورنمنٹ چینج ہوتی ہے چیئرمین چینج ہو جاتا ہے. فیڈریشن میں اس طرح نہیں ہوتا. فیڈریشن میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ جناب آپ نے یہ کیا, اٹ از اے بلنڈر. یہ جو کچھ بھی ہاکی کے پلیئرز کے ساتھ ہوا ہے یہ بلنڈر ہے. لیکن میں صرف ابھی سے آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جناب رانا مجاہد یہ قصوروار ہے, چک کے باہر چھوٹو, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو آپ کی فیڈریشن کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. کانسیکوینٹلی اگر آپ کی فیڈریشن پہ پابندی لگی تو آپ کی ٹیم پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے. سو دس میٹر ہیز ٹو بی ڈیلٹ ویری ڈیلیکیٹلی. اور میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر رادر دن کے ادھر ادھر جانے کے, رانا مجاہد کو ایکچولی آ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو ٹی وی کے اوپر آ کے معافی مانگنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ پاکستان وہ کھلاڑی ارسپیکٹو, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ سیکنڈری چیز آتی ہے کہ کوئی کھلاڑی کیسا پرفارم کر رہا ہے, اچھا پرفارم کیا نہیں کیا, کچھ بھی ہو. میرے لیے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کا لوگو پہنا ہوا ہے. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر وہ پاکستان کا لوگو پہن کے کوئی بھی گیم ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ قابل عزت ہے, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کو ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے پرووائڈ ہونی چاہیے, جو کہ نہیں دی گئی. سو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کوئی نہ کوئی ضرور لیا جائے گا, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ویری کیئرفلی. اب آ جائیں ذرا سیاست کے میدان کی طرف. تو وہاں پہ جناب یہ صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو اپنا دھرنا تھا وہ انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا. علامہ راجہ ناصر عباس نے میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی ہم یہ دھرنا ختم کرنے جا رہے ہیں. ممبران اسمبلی نے عمران خان کی صحت کو لے کر احتجاج کیا. ہم صحت کے معاملے کو عدالت لے کر گئے, ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ذاتی معالجین کو جو ہے وہ ملایا جائے. ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو جیل خانہ بنا دیا گیا, ہم پارلیمنٹ سے باہر جا رہے تھے کہ راستے بند کر دیے گئے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ احتجاج میں ہم پر بہت سی بندشیں لگا دی گئیں. عمران خان کی آنکھ سے متعلق خبر آئی تو محمود اچکزئی نے کہا کہ ہم بھوک ہڑتال کریں گے. ہم نے اس لیے احتجاج کیا کہ ذاتی معالجین کو بانی تک رسائی دی جائے, بہنوں کے جذبات درست ہیں اور ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے. عمران خان کی آنکھوں کی بہتری کی ہمیں امید ہے. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا حکم دیا تھا, ہر فورم پر رابطہ کر لیا ہے, اب لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, اب انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. بیسکلی بہت پریشر ہے, میں آپ کو کئی ویورز میں بات کہہ چکا ہوں کہ ان کے اوپر بڑا سویر پریشر ہے. انہوں نے کہا میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں. اب یہ ایک نئی آئٹم آ رہی ہے, عمران خان رہائی فورس. اب یہ مجھے وہ جو ہے نا وہ ایک دم یاد آ گئی ٹائیگر فورس. یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ایک ٹائیگر فورس بنی تھی جس میں عثمان ڈار صاحب وغیرہ کے حوالے یہ ٹائیگر فورس جو بنائی گئی تھی, اور وہ ٹائیگر فورس سے انہوں نے بڑے کام کروانے تھے. جس طرح آپ نے ہاکی کے پلیئر سے کام کروایا نا, کسی کے کچن میں, کسی کے باتھ روم میں, کسی کی روٹی بنا رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, اس ٹائیگر فورس سے بھی آپ نے بڑے کام کروانے تھے. انہوں نے مہنگائی بھی کنٹرول کرنی تھی, انہوں نے ٹریفک بھی کنٹرول کرنی تھی, انہوں نے کووڈ بھی سنبھالنا تھا. نہ ٹائیگر نظر آیا نہ فورس نظر آئی.
اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے یہ فورس نظر آئے گی. اب مجھے نہیں پتا اس فورس کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی میں نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے یہ فورس بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی اس میں ہم ممبرشپ کریں گے اور اس میں تمام پاکستانی شامل ہوں گے. جس دن عمران خان رہا ہو جائیں گے ان کا شکریہ ادا کر کے اس فورس کو تحلیل کر دیا جائے گا. سو یہ بات مہینوں کی بھی ہو سکتی ہے, سالوں کی بھی ہو سکتی ہے, وی ڈونٹ نو, ابھی ہمیں نہیں پتا اس بارے میں. انہوں نے کہا عید کے بعد اس فورس کے لوگوں سے پشاور میں حلف لوں گا. اس فورس میں بہترین چین آف کمانڈ ہوگی. اب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا اس کے اندر انہوں نے کوئی کیپٹن, میجر, کرنل, بریگیڈیئر, جنرل کو اس طرح کی فورس بھی, مطلب ظاہری بات ہے جب آپ فورس بناتے ہیں تو فورس میں تو اس طرح کے بھی عہدے دیے جاتے ہیں نا, مطلب مختلف کمانڈر, سیکنڈ ان کمانڈ, لیفٹنٹ کمانڈ, مجھے نہیں پتا مطلب اس فورس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا. اور میرے خیال میں اس میں ایک اگر یہ فورس بنے گی اس میں لونڈا لپاٹا بریگیڈ بھی ایک ہوگی. فورسز بنتی ہیں تو اس میں مختلف بریگیڈز ہوتی ہیں نا, مطلب کوئی آرٹلری کا ہوتا ہے, وہ کوئی سنائپر جو ہے وہ شوٹ کے لیے ہوتا ہے, کوئی ٹینکوں کے لیے ہوتا ہے, انجینئرنگ کور جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. اس طرح مجھے نہیں پتا اس فورس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بنائے جائیں گے. انہوں نے کہا آپ پہلے تیاری ہوگی پھر لڑائی ہوگی. اچھا جی, تو یہ فورس جو ہے اس کا کام لڑنا بھی ہوگا. تو مجھے نہیں پتا یہ ڈنڈوں سے لڑیں گے, کس چیز سے لڑیں گے, زبان سے لڑیں گے, مطلب گالیاں بھی تو آپ دے سکتے ہیں نا, جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی لونڈے لپاڑوں کی پوری بریگیڈ تیار کی گے. تاڑا کا کی کام ہے پائن, تاڑا کام ہے پائن, تسی گالاں کڈنیاں نے بس, اور کچھ نہیں کرنا, تسی گالاں کڈنیاں نے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے خیبر پختونخوا میں دھرنے جو ہے وہ عدالتوں کے حکم کے اوپر ہم نے ختم کر دیے. چلیں, انہوں نے عدالتوں کا احترام کیا اور اس وجہ سے انہوں نے ختم کر دیے. ویسے اس کا رزلٹ بھی کوئی نہیں نکل رہا تھا, تو یہ ایک اچھا اسکیپ روٹ بھی جو ہے وہ مل گیا کہ جو ہے وہ دھرنے جو ہے ختم کر دیے. دوسرا, علی امین گڈھا پور صاحب کے وہ جو انہوں نے انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں اس نے کافی تکلیف ہو چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اب ان کے اگینسٹ بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنا جو ہے وہ بیانیہ بنا لے, اختلافات کی کوئی وجہ نہیں, ہم اس حوالے سے ڈسپلن قائم رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ جی گڈھا پور نے جو بیان دیا اس پر کارروائی ہوگی, سب کو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہوگی. اچھا, یہ زبانوں کا بڑا مسئلہ ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ زبانوں کو پروموٹ کیا گیا گالیاں دینے کے لیے ماضی کے اندر. اب اپنے ہی لیڈروں کی زبانوں سے بھی مسئلہ ہے, چاہے وہ گنڈا پور ہو, چاہے عالیہ حمزہ ہو, چاہے اس طرح دیگر افراد ہوں, ان کی زبانوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. تو مطلب اب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جو کچھ بول رہے ہیں, اور میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ بھی بتایا وہ حقیقت پر مبنی ہے. مطلب کہاں کہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی تھی, کس کس موقع کے اوپر ممکن ہو سکتی تھی, لیکن آپسی لڑائیوں کی وجہ سے نہیں انج نہیں ہوئے گا, انج ہوئے گا, اور نہیں انج نہیں انج کھیٹا گے, تو اس کی وجہ سے بھی عمران خان صاحب نے بہت سفر کیا ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی ایک بڑی کنٹروورسی آ رہی ہے اس میں. انہوں نے کہا ہے جی عمران خان کے ساتھ ڈیل کے لیے اب تک 2 بار سنجیدہ کوششیں کی جا چکی ہیں, لیکن وہ کسی صورت راستہ نکالنے پر تیار نہیں. ڈیل کی پہلی سنجیدہ کوشش محسن نقوی اور علی امین گڈھا پور نے 26 نومبر کے احتجاج سے قبل اور بعد میں کی, جبکہ دوسری کوشش بیرون ملک سے آئے چند افراد نے کی جن کا عمران خان سے قریبی تعلق تھا. ان میں سے ایک صاحب جو ہیں تنویر صاحب ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بھی بیٹھ چکے ہیں, جو امریکہ سے آئے تھے, میرے خیال میں یہ رانا صاحب اس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ ایک موقع پر عمران خان ڈیل پر راضی ہو گئے تھے لیکن پھر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے, یو ٹرن ماضی میں بھی لے چکے ہیں. انہوں نے کہا سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے, لیکن عمران خان کا رویہ ہر دھرمی پر مبنی ہے جسے وہ ڈٹ کر کھڑے ہونا کہتے ہیں. عمران خان کی شرائط کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری جگہ آ جائیں اور میں آپ کی جگہ آ جاتا ہوں. اب تو یہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی جگہ لے. جب تک عمران خان کو احساس نہیں ہوگا کہ ملک میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا, تب تک تیسری کوشش کا کوئی فائدہ نہیں. ڈیل کی تمام کوششیں حکومت کے علم میں تھیں, کیونکہ حکومت کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں. عمران خان کو وہی کہتے ہیں جو ہمیں کہتے تھے, سسٹم چلنے دیں, اس میں سے راستہ نکالیں. پی ٹی آئی کا مطالبہ ملاقاتیں علاج نہیں بلکہ وہ سیاسی ایشو بنا کر ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. قومی حکومت کے قیام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی, یہ محض طریق تحفظ آئین کا مطالبہ ہے. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر گنڈا پور صاحب کی ایک بات جو ہے بڑی انپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا جاتا تھا جناب بندہ اتنے جو ہے لیٹ سے 500 ہزار 1500 2000 آیا ہوتا تھا, اندر جا کے بتایا تھا 1.5 لاکھ بندہ باہر کھڑا ہے. اب دس از جب آپ انفارمیشن ہی اس قسم کی دیں گے, اور بیسیکلی وجہ کیا ہوتی تھی, وہ گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو اندر جاتے تھے نا, یہ اپنے نمبر ٹانگنے کی خاطر کہتے ہیں بڑا جبہ غفیر آ گیا, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 3 لاکھ, تو یوں کر کے وہ بتا دیتے تھے, مطلب بات ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. تو بیسکلی وہ اپنے جو ہے نا وہ جیسے پھول تارے لگانے کے لیے نا وہ اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے, جبکہ ایکچولی اتنا بدنہ نہیں ہوتا تھا. اس کے اوپر روف کلاسرا صاحب نے ایکچولی بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کی, میں اس کی سمری صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا بڑے شاطر قسم کے کھلاڑی ہیں, سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں. وہ یہ جو امپریشن دے رہے ہیں نا کہ جی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور ڈیل کوئی نہیں کر رہا, اس پہ ان کے ویلاگرز کے, ان کے لونڈے لپاڑوں کے, ان کے کارکنوں کے, ان کے چاہنے والوں کے اندر تو بڑی بڑی جے جے کار ہوگی کہ جناب واہ 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 کمال ہو گیا جی, خان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. لیکن اس ساری چیز کی وجہ سے خان اندر ہی بیٹھا ہے. جو لوگ جھنڈے والی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں, جو لوگ لاجز کے اندر رہ رہے ہیں, جو لوگ تمام عیاشیاں جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. لیکن عمران خان سب سے مشکل کے اندر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو عمران خان بیٹھا. رانا ثناء اللہ صاحب ان کے مطابق, روف کلاسرا صاحب کے مطابق, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور اس طرح پمپ کر رہے ہیں کہ تسی چوکے رکھنا کام, اس طرح ہی لگے رہو. کیونکہ ظاہری بات ہے موجودہ حکومت بھی یہی چاہے گی نا کہ کسی صورت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل نہ ہو.
ویسے پبلک ڈومین کے لیے, پبلک کنزمپشن کے لیے وہ کہتے رہیں گے ہاں ہاں ہم بات کرنے کے تیار ہیں, ہاں مذاکرات ہونے چاہیے, ہاں چیزیں ریزالو ہونی چاہیے. کون بے وقوف ہے جو چاہے گا کہ اس کا جو سیاسی مخالف ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جائے؟ کوئی چاہے گا کبھی؟ آج اگر اس حکومت کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیم پیج کے اوپر ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ نہیں بنی ہوئی. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان صاحب کس چیز کو انجوائے کر رہے تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کے ساتھ نہیں بنی ہوئی تھی, نون لیگ کے ساتھ نہیں بنی ہوئی تھی, اور لڑائی چل رہی تھی, اور عمران خان صاحب اس ٹینیور کو انجوائے کر رہے تھے جتنی دیر انہوں نے کیا. جب بن گئی عمران خان صاحب فارغ ہو گئے. یہی ہوا نا, جب بن گئی جنرل باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, جب اس کے ساتھ بن گئی عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی اور وہ آ گئے. تو آپ کے خیال میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کرنا چاہے گی کبھی کہ ہاں جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں جو ہے وہ کہانی سیٹ ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں چاہے گی. وہ کہیں گے ہاں ہاں چپ کے رکھنا کام اس طرح ہی, بالکل فورسیں بھی بناؤ, آپس میں جو ہے وہ ڈنڈا سوٹا بھی چلاؤ, پہ جاؤ, انہوں نے بھی لڑو, انہوں نے بھی لڑو, سب کچھ. بلکہ میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے آج کل فیلڈ مارشل کے حوالے سے کوئی ٹویٹیں نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. میرا خیال میں تو نون لیگ کے کیمپ کے اندر پریشانی کا باعث ہوگا. وہ بول دے نہیں, بولو, لڑو, اور کیوں نہیں لڑتے؟ اب جس طرح کل ان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے جو ہے کھل کے انہوں نے بات کی. تو نون لیگ تو چاہ رہی ہوگی کہ ہاں ہور کرو اور یہ پریس کانفرنس کرو, اسی طرح ہی لگے رہو, بیڑا غرق کرو اپنے ریلیشن شپ کا. خیر, یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.